بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان میں جتنے امور اور نعمتیں ودیت کی گئی ہیں، بہت بڑی نعمت ہے شرم و حیا۔ یہ شرم و حیا ہی ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کرنے کا موقع دیتی ہے، اور بندے کے حقوق میں اللہ کے حقوق کے بعد بندے کے حقوق میں سب سے پہلا حق ہے والدین کا، اور چونکہ والدین ظاہری اسباب میں دنیا میں لانے کا یہ ذریعہ ہے، اور والدین کے حقوق میں ان میں پہلا حق ہے ماں کا۔ ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، نیکی میں، احسان میں اور صلہ رحمی میں۔ وجہ یہ ہے کہ ماں تین مشکلات، تین صعوبتیں ایسی برداشت کر کے بچے کو پروان چڑھاتی ہے، اور یہ تین صعوبتیں اور مشکلاتیں صرف ماں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ دیکھیے، اس سلسلہ میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک لائے 5970۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیارے پیغمبر سے پوچھا ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل کون سا ہے، سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت کے اوپر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا کہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ یعنی حقوق اللہ پہلے ہے اور حقوق العباد بعد میں، اور حقوق العباد میں جو پیغمبر نے حقوق اللہ کے بعد سب سے بڑا عمل بتایا وہ ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی اور نیکی کا بیان کیا۔ اگلی روایت امام بخاری لائیں، اور یہ روایت اور حدیث ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5971 ہے۔ فرماتے ہیں ایک آدمی رسول اللہ کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، میری ہمدردیوں کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میری ہمدردیوں کا سب سے زیادہ مخلوق میں حقدار کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا امو کا، تیری ماں۔ اس نے کہا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا امو کا، تیری ماں۔ اس نے کہا حضرت اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا امو کا، تیری ماں۔ چوتھی دفعہ کہتے حضرت اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا ثم ابو کا، اس کے بعد تیرے باپ کا درجہ ہے۔ یعنی پیغمبر کائنات نے اس آدمی کو جو ہمدردیوں کا اعلیٰ مرکز ٹھہرایا وہ ماں کو ٹھہرایا، اور ایک نہیں کتنی مرتبہ ٹھہرایا؟ 3 دفعہ ٹھہرایا، اور چوتھی دفعہ جا کر کہا کہ تیرا باپ ہے۔ اگر آپ غور کریں گے، حضرت امام بخاری بہت دانا قسم کے محدث ہیں، انہوں نے حسن ترتیب کیسے رکھی ہے؟ یعنی پہلے حدیث لائے جس میں حقوق اللہ کا پہلے ذکر ہے، حقوق العباد میں ماں باپ کا بعد میں ذکر، پھر دوسرے نمبر پر حدیث لائیں ماں باپ میں جس میں ماں کا پہلے ذکر اور باپ کا بعد میں ذکر۔ یہی طریقہ شرعی ہے، شرعی یہی ترتیب ہے، پہلے اللہ کا حق ہے، پھر ماں باپ کا، اور پھر ماں باپ میں ماں کا زیادہ حق ہے۔ اور قرآن مقدس میں یہ جو ماں کا زیادہ حق ہے نا، 2 وجہوں سے زیادہ حق ہے۔ نمبر 1، باپ اور ماں میں زیادہ کمزور کون ہے؟ ماں ہے، عورت ہے، باپ مرد طاقتور ہے۔ لا جب دونوں کا تقابل ہوگا تو آپ کس کو غلبہ دیں گے، کس کا ساتھ دیں گے؟ کمزور کا ہی ساتھ دیں گے نا۔ اس وجہ سے شریعت نے ان دونوں کے تقابلی جائزہ میں پہلا حق کس کو دے دیا؟ ماں کو دے دیا۔ اور دوسری وجہ وہی ہے جو قرآن پاک میں بھی موجود ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 مشکلات کے درجے ماں نے عبور کیے۔ نمبر 1، ایک زمانہ تک
پیٹ میں رکھا، نمبر 2 اس کو جنم دیا، نمبر 3 ایک زمانہ تک دودھ پلایا اور اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، جب بچہ بھاگنے کے قریب چلا گیا، چلنے پھرنے کے چلنے کے قریب چلا گیا، پھر اس کے بعد تربیت میں ماں باپ دونوں شریک ہو گئے، اس وجہ سے صحبت میں یعنی حسن اخلاق میں اور ان میں ہمدردیوں میں 3 درجے اللہ نے ماں کو دیے اور 1 درجہ اللہ نے باپ کو دیا۔ 3 درجے ماں کے پاس ہیں، 1 درجہ باپ کے پاس ہے۔ اور فقہا کا بھی یہی فتویٰ ہے، فقہا کا بھی یہی نظریہ ہے، فقہائے احناف نے یہی بات کہی ہے، اگر ماں باپ میں خرچے کی بات ہے، اگر ماں باپ میں نفقے کی بات ہے، پہلے زیادہ خرچہ ماں کو دو، دوسرے نمبر پر باپ کو دیا جائے۔ آخر میں ایک بات اور بھی سمجھیے، ایک یہ تو حدیث بخاری کی میں ذکر کر رہا ہوں، ایک حدیث نسائی میں موجود ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیارے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ کون سا ہے زیادہ اعظم حقا علی المراتی، اے اللہ کے پیغمبر عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ میں نے پیغمبر کائنات سے پوچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا زوجہا، عورت پر زیادہ حق ہے اس کے خاوند کا۔ میں نے کہا علی الرجال یا رسول اللہ، مرد کی بات کر رہی ہوں، مرد کے؟ آپ نے فرمایا امہ، اس کی ماں کا۔ یہ روایت جو نسائی میں، اس نے اور بھی بات کھول کر سامنے ذکر کر دی کہ عورت کے ذمے، بیوی کے ذمے زیادہ حق خاوند کا ہے اور مرد کے ذمے زیادہ حق خدمت کا اور صلہ رحمی کا ماں کا ہے، اور تعظیم کا زیادہ حق اللہ نے باپ کو عطا فرمایا ہوا ہے۔